بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور وہ دین، دھرم، ذات پات کو نہیں دیکھتی۔ یہ شیشے کی طرح نازک ہوتی ہے لیکن اس سے ٹکرا کر پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ وادی کشمیر میں کھیلے جانے والے عشق و محبت کے ڈرامے کی سنسنی خیز داستان ظالم شوہر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 1 ہے اور اس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ لدھیانہ کے ایک نواحی قصبے کا واقعہ ہے۔ کچھ محلے داروں نے مجھ سے شکایت کی کہ دربار سنگھ نے گھر میں ایک نوجوان لڑکی رکھی ہوئی ہے اور اس پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ میں اس تھانے میں نیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ شکایت کرنے والوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہو سکتا تھا وہ دربار سنگھ سے کوئی دشمنی لینا چاہتے ہوں۔ بہرحال اس معاملے کو دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا اور اپنے ساتھی بلال شاہ سے کہا کہ وہ دربار نامی اس شخص کے بارے میں ٹو لگائے۔ بلال شاہ نے اگلے روز شام کو مجھے اپنی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ دربار سنگھ کے گھر میں واقعی ایک لڑکی ہے۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ وہ اسے بیاہ کر لایا ہے۔ لڑکی خود بھی اقرار کرتی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ اسے مارتا پیٹتا ہے اور کام بھی بہت لیتا ہے۔ دربار سنگھ ایک کھاتا پیتا زمیندار تھا۔ گاؤں کا اصل چودھری اپنے 2 بھائیوں سمیت چند ماہ پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس کا خانہ خراب ہونے کی بعد ایک طرف سے اب دربار ہی چودھری تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے تھانے میں پہنچتے ہی میرا استقبال کیا تھا اور گھی کے کنستر، مرغیوں کے ٹوکرے، چاول کی بوریاں اور کئی مہینے کا راشن زبردستی میرے گھر میں ڈھیر کر گئے تھے۔ بعد ازاں رشوت کا یہ سارا سامان میں نے ایک ایک شخص کے گھر واپس پہنچا دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ فی الحال مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ میری اس حرکت سے قصبے والوں نے صرف اتنا نتیجہ نکالا تھا کہ میں بڑا آکڑ خان تھانے دار ہوں اور میری رشوت کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا۔ خیر، بلال شاہ کی زبانی لڑکی کے بارے میں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دربار سنگھ سے ملا جائے۔ اگلے روز میں نے اسے تھانے بلا بھیجا۔ وہ سر کے بل بھاگا ہوا آیا، بڑی خوشامد سے ملا۔ اپنے باغ سے کلمی آموں کی 2 پیٹیاں بھی وہ ساتھ ہی لے آیا تھا۔ میں نے 1 ڈیڑھ گھنٹہ اس سے گفتگو کی اور اس کے بارے کوئی اندازہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ دربار سنگھ عرف دربار ایک لمبا تڑنگا سکھ تھا۔ عمر تقریباً 35 سال تھی۔ چہرے سے سخت گیر اور غسیلا نظر آتا تھا۔ وہ کل 4 بھائی تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی شہر میں سرکاری ملازم تھا۔ باقی 2 بھائی دربارے کے ساتھ رہتے تھے اور زمینداری میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ سب بھائی شادی شدہ تھے لیکن دربارے کی بیوی کوئی 8 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ میں نے دربارے سے اس لڑکی کے بارے کرید لگانے کی کوشش کی جسے اب اس کی بیوی کہا جاتا تھا۔ دربارے نے بتایا کہ اس کا نام نرملا ہے۔ وہ تراغ بلخ کشمیر کی رہنے والی ہے اور مذہب کی سکھ ہے۔ دربارے نے بتایا کہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ لوگ ایک وقت کی روٹی کے محتاج تھے۔ کچھ عرصہ پہلے دربارہ کام کے سلسلے میں تراغ بل گیا تو اس لڑکی کو بیاہ لایا۔ کہنے کو تو دربارے نے اپنی چرب زبانی سے مجھے مطمئن کر دیا لیکن دل سے شک پوری طرح دور نہیں ہوا۔ دربارے کے جانے کے بعد میں نے اس کی گفتگو پر جتنا غور کیا میرا شک اتنا ہی پھلتا پھولتا چلا گیا۔ اس لڑکی کے سلسلے میں ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو دربارے کو کیا ضرورت تھی اپنی بیوی کے بارے میں اتنی تفصیل سے بتانے کی؟ وہ بس اتنا کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی میری دوسری بیوی ہے۔ وہ تو اس کی پوری ہسٹری شیٹ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی کے ذکر پر صاف طور پر گھبرایا بھی ہوا تھا۔ دربارہ اور اس قصبے کے دوسرے لوگ ابھی میرے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان کی اس بے خبری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وقتی طور پر ایک روایتی تھانے دار بن گیا۔ میں نے چند روز قصبے میں خوب دعوتیں اڑائیں، گانے بجانے کی 2 محفلوں میں شرکت بھی کی اور چند ایک نذرانے بھی قبول کر لیے۔ ہیلے بہانے سے میں نے دربار سنگھ کو بھی میزبانی کا شرف بخشنا شروع کر دیا۔ اپنی اس کامیابی پر وہ پھولا نہیں سماتا تھا۔ اس کے گھر میں آمد و رفت شروع کر کے میں نے پورے قصبے کے سامنے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ اب وہ ہر کسی پر میری یاری کا روب گانٹ سکتا تھا۔
ہر قصبے کا پٹواری اور نائب تحصیلدار بھی ان محفلوں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ سارے مجھے اپنے رنگ میں رنگ کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ دربارے کی حویلی میں آنے جانے سے جہاں مجھے قصبے کی کئی خفیہ رازوں کا پتہ چلا، وہاں اس لڑکی سے بھی ملاقات ہوئی جسے دربارے کی بیوی کہا جاتا تھا۔ اگر کسی وقت میں اور دربارہ اکیلے بیٹھے ہوتے تو دربارہ اسے بلا جھجک اندر بلا لیتا۔ کبھی وہ شربت کے گلاس لے کر، کبھی پکوڑوں کی تھال لے کر، اور کبھی حقے کو تازہ کر کے اندر آتی رہتی تھی۔ وہ بڑی مسکین لڑکی تھی، جسم دبلا پتلا اور جاذب نظر، چہرہ معصوم، آنکھیں بڑی بڑی اور خوف زدہ، چال میں عجیب طرح کی تیزی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ڈنڈا لیے پھر رہا ہو کہ اگر وہ تیز نہ چلی تو اس کا سر پھاڑ دے گا۔ اس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی، رنگ بالکل سفید تھا۔ وہ بہت کم بولتی تھی۔ 8-10 دنوں میں نے اس کے منہ سے صرف 3 لفظ سنے تھے: اچھا، ہاں، نا۔ دربار نے بتایا کہ یہ پنجابی یا اردو نہیں بول سکتی۔ کوشش کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ لڑکی حاملہ تھی اور اسے مشین کی طرح کام کاج کرتے دیکھ کر افسوس ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے جھاڑیں بھی مسلسل پڑتی رہتی تھی۔ کبھی اس کی ساس کی آواز آتی: حرامزادی چنڈال کہاں مر گئی ہے؟ دودھ کو ڈھک کر رکھ، تیرا باپو ابھی میاؤں میاؤں کر رہا تھا، منہ ڈال گیا تو روتی رہے گی بیٹھ کر۔ کبھی اس کی دیورانی چیخ کر کہتی: قسم کھانی، جلدی پاؤں نہیں اٹھتا تجھ سے، جا دیکھ کون آیا ہے دروازے پر۔ کبھی اس کے دیوروں کی گالی گلوچ سنائی دیتی۔ گھر کے ماحول سے اندازہ ہوتا تھا کہ صرف دربارہ ہی نہیں، گھر کے سارے لوگ اسے مارنا پیٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوا تو ایسی آوازیں آئیں جن سے پتا چلا کہ کوئی دیور صاحب نرملا کو پیٹ رہے ہیں اور دیورانی چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جب ہنگامہ ختم ہوا تو دربارہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی کو مارا پیٹا جا رہا تھا۔ میں بھی جان بوجھ کر ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا، بلکہ کبھی کبھی میں بڑی للچائی ہوئی نظروں سے نرملا کی طرف دیکھتا اور جب وہ چلی جاتی تو دربارے سے اس کے متعلق الٹے سیدھے سوال کرتا تھا۔ وہ خبیث بھی میری باتوں کا بالکل برا نہیں مناتا تھا۔ یہ محسوس کر کے کہ میں نرملا میں دلچسپی لیتا ہوں، اس کی آنکھوں میں بڑی شیطانی سی چمک لہرانے لگتی۔ دربار سنگھ کے رویے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ نرملا کو بیوی سے زیادہ کھیل تماشا سمجھتا ہے۔ اسے یہ بھی احساس نہیں کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شاید وہ اس بچے کو اپنا بچہ ہی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک روز دربار سنگھ نے محفل میں وسکی کی بوتل کھول کر میرے علاوہ نائب تحصیلدار اور پٹواری کی بھی خاطر تواضع کی۔ پینے پلانے کا شغل شروع ہوا۔ میں پہلے ہی سر درد کا بہانہ کر کے جان چھڑا چکا تھا۔ پیتے پیتے تینوں سکھ مدہوش ہو گئے۔ دربار سنگھ واہی تباہی بکنے لگا۔ ہاتھ لہرا لہرا کر وہ سمجھانے لگا کہ اپنی عورتوں کو کس طرح قابو میں رکھنا چاہیے۔ سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں اور رن مرید مردوں کو فحش گالیاں بھی دے رہا تھا۔ یہ گالیاں بڑی عجیب و غریب تھیں، بہت پیچ دار اور تہ در تہ۔ شیطان بھی سن لے تو اس کے کان سرخ ہو جائیں۔ یوں لگتا تھا ہم دربار سنگھ کے گھر میں نہیں، کسی جوئے خانے میں بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر بعد اپنی مردانگی اور اپنے ٹیکے کا عملی ثبوت دینے کے لیے دربارے نے اپنی بیوی کو للکارا: نرملا، اور نرملا، حرامزادی ادھر آ۔ اگلے ہی لمحے وہ تیز تیز چلتی آ گئی۔ دربار سنگھ نے ہاتھ لہرا کر کہا: چل، یہ برتن اٹھا لے سارے۔ اس بیچاری نے جلدی جلدی برتن سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیے۔ وہ جھول کر بولا: یہ تھانے دار صاحب ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، چل پاؤں دبا ان کے۔ میں نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ نہیں دربارے، میں ٹھیک ہوں۔ دربارے نے اصرار کیا کہ میں پاؤں ضرور دبواؤں۔ کہنے لگا: اس کے ہاتھ میں بڑی کرامت ہے، آدمی کشمیری سیب کی طرح تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے انکار کیا تو اس نے نائب تحصیلدار اور پٹواری کے پاؤں دبانے پر لگا دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی اور انگلیوں کی پوروں سے ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ وہ چیخ کر بولا: صحیح طرح دبا کتیا، جان نہیں تیرے ہاتھوں میں؟ دہاڑی میں 8 روٹیاں پھاڑ جاتی ہے۔ تحصیلدار اور پٹواری مخمور کہے لگا رہے تھے۔ ایک عورت کی یہ تذلیل مجھ سے اور برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا: اچھا بھائیو، میں چلتا ہوں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر تحصیلدار اور پٹواری کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا۔ انہوں نے بھی جانے کے لیے پر تولے۔ وہ لہراتے ہوئے اٹھے اور ڈگمگاتے ہوئے میرے ساتھ چل دیے۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے دیکھا
دربارہ نشے میں چور اپنی بیوی کو تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اگر یہی میاں بیوی کا رشتہ تھا تو پھر اس رشتے سے جتنی بھی نفرت کی جاتی کم تھی۔ 3-4 روز بعد کی بات ہے، میں گھوڑے پر سوار ایک ساتھ والے گاؤں سے آ رہا تھا۔ قصبے کے چھوٹے کنویں کے پاس سے گزرا تو ایک منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ دربار سنگھ اپنے لمبے کیس کھولے ایک لنگوٹ پہنے کنویں کے اولو میں نہا رہا تھا۔ نہانے کے لیے وہ ایک بالٹی استعمال کر رہا تھا۔ بالٹی بھر بھر کر اپنے بالوں بھرے جسم پر ڈالتا تھا اور سر کو زور زور سے دائیں بائیں حرکت دیتا تھا۔ لگتا تھا انسان نہیں، کوئی بلا نہا رہی ہے۔ کنواں چلانے کے لیے اس نے نرملا کو لگا رکھا تھا۔ بیل کی جگہ وہ کومل سی لڑکی زور لگا رہی تھی۔ اس کی حالت پر ترس کھا کر 2-3 بچے بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ میں دربارے کی بے حسی اور بےغیرتی پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ ایک جیتی جاگتی عورت سے جانوروں کا سا سلوک کر رہا تھا۔ مجھے نرملا پر بھی طیش آیا۔ اس میں ذرا بر بھی دم خم نہیں تھا، بالکل موم کی ناک تھی۔ جدھر سسرال والے موڑتے تھے مڑ جاتی تھی۔ یوں ڈری ہوئی رہتی تھی جیسے کوئی بہت بڑی مجرم ہو۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ظلم کرنے کے علاوہ ظلم سہنا بھی جرم ہے۔ ظلم سہنے والا اپنی بزدلی سے ظالم کو اور شیر کر دیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر دربارہ اس سے کہے کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو وہ صرف ایک بار ڈری ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھے گی اور پھر دھڑام سے چھلانگ لگا دے گی۔ دربارے کے ظلم اور نرملا کی بزدلی پر افسوس کرتا ہوا میں نظر چرا کر آگے نکل گیا۔ دربارے نے دور ہی سے مجھے دیکھ کر ست سری اکال اور واہے گرو جی کے نعرے لگائے۔ میں نے بھی ہاتھ لہرا کر جواب دے دیا۔ غالباً یہ دوسرے روز کا واقعہ ہے۔ عصر کے وقت بلال شاہ مسجد میں نیند پوری کرنے کے بعد تھانے آیا تو اس نے ایک اہم خبر سنائی۔ اس نے بتایا کہ آج صبح دربار سنگھ کی بیوی کو لدھیانے لے جایا گیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، پتہ نہیں بچتی بھی ہے یا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں جی، کوئی عورتوں والی بیماری ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ امید سے تھی، اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1-2 گھنٹے میں میرا خدشہ درست نکلا۔ دربار سنگھ کے ایک بھائی سے پتا چلا کہ نرملا کا بچہ گر گیا ہے۔ آج صبح چھت سے اترتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ لدھیانہ کے سرکاری ہسپتال میں ہے اور ابھی تک اس کی حالت خطرے سے باہر نہیں۔ 3-4 روز میں اس لڑکی کی طرف سے فکر مند رہا۔ میں نے اپنے ایک واقف کار کے ذریعے ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کو سفارش بھی کروائی کہ وہ مریضہ کا دھیان رکھیں اور اس کے علاج پر توجہ دیں۔ 10-15 روز ہسپتال میں گزارنے کے بعد نرملا دوبارہ دربارے کے گھر آ گئی اور ایک بار پھر خدمت گزاری کے فرائض انجام دینے لگی۔ اس کے واپس آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ سیڑھیوں وغیرہ سے پھسلی نہیں تھی، اسے ساس نے مارا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے اس بیچاری نے ساس کو پرے ہٹایا۔ وہ بھاری بھرکم عورت دھکا لگنے سے خود ہی گر گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر طوفان کھڑا کر دیا کہ بہو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دربارے کو پتا چلا تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کی ایک زوردار لات نرملا کے پیٹ پر پڑی اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ نرملا کے ہسپتال سے واپس آنے کے بعد ایک دن میں نے اسے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ کافی خوبصورت اور سمارٹ ہے۔ اگر یہی عورت کسی کھاتے پیتے گھرانے میں ہوتی تو بیگم صاحبہ، مہارانی یا راجکماری کہلاتی۔ الو کے پٹھے دربارے نے اس پھول کو کچل کر مسل کر رکھ دیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دربارہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ بتائے کہ اسے کہاں سے اور کیسے لایا ہے۔ اس کے لواحقین اس سے ملنے آتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں آتے تو کیوں؟ کیا یہ بھی اپنے پچھلوں سے ملنا چاہتی ہے؟ میرے ان تمام سوالوں کے جواب دربارے نے نہیں دیے، اور اگر دیے بھی تو اس طرح گول مول کر کے کہ بات واضح ہونے کے بجائے اور الجھ گئی۔ ایک روز مجھے دربارے پر بڑا سخت غصہ آیا۔ جی چاہا کہ اسے پکڑ کر تھانے لے جاؤں اور چھترول کر کے سارا کچھ بکوا لوں، مگر یہ کام بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دربارے کا سب سے چھوٹا بھائی، جسے سارے بھائیوں نے مل کر پڑھایا لکھایا تھا، غریبوں کی بدقسمتی سے کسی محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ لگ گیا تھا۔ اب اس کے بھائی کا دربارے وغیرہ کو بڑا مان تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بھائی کی نوکری کے ساتھ ہی انہیں بدماشی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ میرے پاؤں ابھی اس تھانے میں پکے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ فی الحال پیار محبت سے ہی کام لینا چاہیے اور ایسا موقع تلاش کرنا چاہیے جب نرملا کے بارے میں زیادہ باتیں معلوم ہو سکیں۔ وہ برسات کی ایک شام کا واقعہ ہے۔ موسم بڑا سہانا ہو رہا تھا۔ بارش ابھی ابھی ختم ہوئی تھی
اور ہر چیز نہا دھو کر نکھر گئی تھی۔ میں دربارے کے گھر پہنچا تو وہ بوتل کھولے دھت بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ بولا، آؤ آؤ بادشاہو، مجھے ایک بڑی کمزوری ہے، جب نشہ کر لوں تو تاش کھیلے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شراب پی کر دو بازیاں نہ لگاؤں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سہاگ رات سو کر گزار رہا ہوں۔ اب تم آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، خوب بازی جمے گی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور الماری سے تاش کی 2 ڈبیاں لے آیا۔ پتے بانٹ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کا کھیل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی آؤٹ ہو گیا ہے۔ جب اس نے دوسری سر کھیلتے ہوئے تیسری دفعہ نیلے کی جگہ چھکا پھینکا تو میں نے پتے اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ کھسیانہ ہو کر ہنسنے لگا۔ بولا، واقعی یار، میں تو کچھ زیادہ ہی چڑھا گیا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں، 4 گھنٹے پہلے ہی تمہارے 12 بج گئے ہیں۔ وہ ترنگ میں آیا اور میرے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ یار تھانے دار، تو بڑا بیبا آدمی ہے، مجھے اپنا سجن سمجھتا ہے، میں بھی تجھے جانے جگر سمجھتا ہوں۔ ویسے ایک بات بتا، وہ کتے کی بچی تجھے کیسی لگتی ہے؟ کون؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ ایک آنکھ میچ کر بولا، اوئے یہی نرملا۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا، مگر فوراً ہی میں نے خود کو سنبھال لیا اور چہرے پر لوفر پن پیدا کر کے بولا، وہ تیرا مال ہے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں یہ سوچنے والے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ، خواہ مخواہ ایسی بات نہ کر، تو تھانے دار ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، میں جھانپڑ ماروں گا تیرے منہ پر۔ تو کوئی وکھرا ہے مجھ سے؟ بول بول، کیسی لگتی ہے تجھے؟ میں نے کہا، بس ٹھیک ہی ہے دربارے۔ وہ کھی کھی کر کے شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ مجھے پہلے ہی دن سے یقین تھا کہ اس نے کبھی نرملا کو اپنی بیوی نہیں سمجھا، وہ تو اسے صرف عیاشی کے لیے لایا تھا۔ وہ ایک صاف پانی کی چھوٹی سی ندی تھی جو نہ جانے کس سرزمین سے بہتی ہوئی آئی تھی، اور دربارہ اس کے پانی میں اپنی غلاظتیں دھو رہا تھا۔ اور کبھی کبھی تو مجھے شک ہوتا تھا کہ اس گھر میں نرملا واقعی ایک بہتی ندی کی طرح ہے، جس میں ہاتھ دھونا گھر کا ہر مرد اپنا حق سمجھتا ہے۔ میں جانتا تھا دربارے کے بھائی بھی ایک سے ایک بڑھ کر خبیث ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس گھر میں نرملا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جاتا کم تھا۔ میں نے دربارے کے انداز میں ایک آنکھ میچ کر کہا، اوئے شیطان دے پتر، اس لڑکی کے ساتھ پھیرے شیرے بھی کیے ہیں کہ ویسے ہی؟ وہ بولا، او نہیں باؤ یار، پھیرے تو پورے کیے ہیں، قانونی کام میں نے کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دی، ورنہ تیرے جیسا تھانے دار یار مار بھی بن جاتے ہیں۔ دربارے نے زور سے کہکہا لگایا اور میں نے بھی کہکے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس واقعے کے بعد یہ بات کھل گئی کہ دربارے کے لیے نرملا صرف نام کی بیوی ہے، اس کی عزت بے عزتی سے اسے کوئی سروکار نہیں، اور ہو سکتا ہے چند ہفتے یا چند مہینے بعد جب اس کا دل بھر جائے تو اسے کسی اور کے ہاتھ بیچ ڈالے۔ بعد ازاں وہ بآسانی کہہ سکتا تھا کہ حرامزادی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس میں ایسی باتوں کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ دربارے کی ڈھکی چھپی پیشکش سے فائدہ اٹھا کر نرملا سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دربارے کے گھر میری آمد و رفت جاری رہی۔ دربارہ سمجھ گیا کہ تھانے دار نرملا کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ وہ نرملا کو میرے پاس چھوڑ کر جان بوجھ کر ادھر ادھر کھسکنے لگا۔ ایسے موقعوں پر میں نے نرملا کو کریدنے کی کوشش کی، مگر بالکل ناکامی ہوئی۔ وہ 5-10 لفظوں سے زیادہ کچھ نہیں بولتی تھی، اور جو کچھ وہ بولتی تھی وہ میرے پلے نہیں پڑتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کشمیر کے کسی شمالی حصے کی رہنے والی تھی اور پشتو نما بولی بولتی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ نرملا کو سمجھنے کے لیے اسے اس کے گھر کی 4 دیواری سے باہر لے جانا ہوگا۔ ایک دن میں نے اشارے اشارے میں دربارے سے اپنی بات کہہ دی۔ اس نے میری بات ایسی پکڑی جیسے مقناطیس کو مقناطیس پکڑتا ہے۔ ان معاملوں میں وہ بڑا سیاںا تھا، میرے کہے بغیر ہی سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ سوچ کر کہ تھانے دار اس کے ہاتھ آ گیا ہے، اس کے چہرے پر لالیاں دہکنے لگیں۔ باغ باغ ہو کر بولا، صاحب یار، تیرے لیے تو جند جان حاضر ہے، کہے تو کلیجہ نکال کر تیرے ہاتھوں پر رکھ دوں۔ اوے ایسی 10 درجن لڑکیاں تیرے اشارے پر قربان۔ کب جا رہا ہے تو چندی گڑھ؟ میں نے کہا 8 تاریخ کو۔ وہ بولا، تو ٹھیک ہے، اس کو بھی ساتھ لے جا، 4-5 روز اسے خوب سیر کرانا چندی گڑھ کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حسب عادت ایک آنکھ دبا کر مسکرا دیا۔ میں نے اوپر سے انکار کیا تو وہ میرے پیچھے پڑ گیا، کہنے لگا، نہیں نواز خان، میرا دل توڑے گا تو، میں اسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں گا، تو سمجھتا کیا ہے مجھے؟ تجھے اب اسے ساتھ لے جانا ہی ہوگا۔ میں دربارے کی اتنی محبت کی وجہ سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک بیوہ عورت کی زمین پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ میرے اور پٹواری کی مدد کے بغیر اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم دونوں کے لیے وہ کلیجہ ہاتھ پر لیے پھرتا تھا۔
کچھ پسو پیش کے بعد میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ خوشی سے پھول کر کپا ہو گیا اور نرملا کو ضروری باتیں سمجھانے کے لیے گھر چلا گیا۔ میں سادہ لباس میں تھا، ایک برقعے میں سمٹی سکڑی نرملا میرے ساتھ آگرہ بس سروس کی بس میں بیٹھ کر چندی گڑھ کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ کوئی بھیڑ بکری بھی اتنی فرما بردار کب ہوگی؟ عید قربان پر خریدا ہوا کمزور بکرا بھی نئے مالک کے ساتھ جاتے وقت سرکشی دکھاتا ہے، مگر وہ تو مٹی کی مورت تھی، جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئی، جہاں کھڑا کر دیا کھڑی ہو گئی، حکم دیا تو بولنے لگی، حکم دیا تو خاموش ہو گئی۔ میں اس وقت حیران ہوا جب اس نے میرے برابر سیٹ پر بیٹھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ پہلے میں سمجھا شاید وہ شرما رہی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ میرے برابر بیٹھنا میری توہین سمجھ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ نیچے فرش پر بیٹھ جائے گی اور ساری بس میں مذاق بنے گا۔ میں نے اس کا لرزتا کانپتا ہاتھ تھام کر اسے برابر میں بٹھا لیا۔ اس نے برقع بھی مضحکہ خیز انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ نقاب دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے پھانسی پانے والے مجرم کے سر پر غلاف چڑھایا گیا ہو۔ میں نے سرگوشیوں میں اسے نقاب درست کرنے کی ہدایت کی۔ چندی گڑھ جانے کے بجائے میں راستے ہی میں رائے نگر کے بس کے اڈے پر اتر گیا۔ نرملا کو لے کر میں سیدھا پولیس چوکی پہنچا۔ چوکی کا انچارج سب انسپیکٹر اجیت میرا جاننے والا تھا۔ میں نے اسے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ ایک شخص کا انتظام کر چکا تھا جو کشمیری اور پشتو کے مختلف لہجے بولتا اور سمجھتا تھا۔ میں جب نرملا کو کسی تاریک کمرے کے بجائے پولیس چوکی لے آیا تو وہ بے حد حیران نظر آنے لگی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ کشمیری شخص کا نام نونہال سنگھ تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں گیٹ کیپر تھا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھ کر نرملا سے بات چیت شروع کی۔ نرملا پہلے تو ہچکچاتی رہی، پھر نونہال کے پے در پہ سوالوں پر اس نے من منا کر بولنا شروع کر دیا۔ اس نے جو پہلی بات بتائی وہ یہ تھی کہ وہ مسلمان ہے اور اس کا نام نرملا نہیں راحت جان ہے۔ نرملا کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیران ہونا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ شاید ذہنی طور پر میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ لڑکی وہ نہیں جو اسے بتایا جا رہا ہے۔ نونہال نے جب یہ پوچھا کہ وہ کس علاقے کی رہنے والی ہے اور اس کے والدین کون ہیں تو وہ ایک بار پھر سخت خوف زدہ نظر آنے لگی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے سختی سے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارے بار بار پوچھنے اور زور دینے پر اس نے بتایا کہ وہ گلمرگ کی رہنے والی ہے اور اس کے باپ کا نام شاکر علی ہے۔ نونہال سنگھ نے نرملا یعنی راحت جان سے قریباً 1 گھنٹہ گفتگو کی۔ اس نے کبھی روتے ہوئے اور کبھی بہت سہمی ہوئی آواز میں نونہال کے سوالات کے جواب دیے۔ یہ گفتگو ختم کرنے کے بعد نونہال نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے ظاہر تھا کہ اسے اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا، جناب تھانے دار صاحب، آپ نے کبھی ہاتھو کا نام سنا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ بولا، جناب، ہاتھو کشمیر کے مزدور پیشہ مسلمانوں کو کہتے ہیں۔ اب مجھے اس کی بات پوری طرح سمجھ میں آئی۔ وہ ان کشمیری باشندوں کا ذکر کر رہا تھا جنہیں عام زبان میں ہاتھو کہتے ہیں۔ ان دنوں پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ لوگ کثرت سے دیکھنے میں آتے تھے۔ ان کا وطن تو کشمیر تھا، مگر سردی شروع ہوتے ہی یہ لوگ محنت مزدوری کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ دیواریں بناتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، ایندھن کی لکڑیاں پھاڑتے تھے، غرض ہر وہ کام کرتے تھے جس میں انہیں چند پیسے ملنے کی امید ہوتی تھی۔ ان لوگوں کی پہچان ان کی بڑی بڑی گھیردار شلواریں تھیں۔ راہ چلتے بعض لوگ ان کا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ خاص طور پر ہندو سکھ انہیں بہت نیچ درجے کا انسان سمجھتے تھے۔ یہ لوگ خون پسینہ ایک کر کے اور روکھی سوکھی کھا کر چند پیسے اکٹھے کرتے تھے اور سردیاں گزرتے ہی پھر اپنے وطن کی طرف منہ کر لیتے تھے، جہاں ان کے بچے اور ان کی عورتیں مہینوں سے ان کے انتظار میں ہوتی تھیں۔ نونہال سنگھ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میری سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ لڑکی بھی ہاتھو ہے جناب۔ اسے دولت سنگھ نامی کسی ڈوگرے سردار نے دربار سنگھ کے ہاتھ 30 روپے میں فروخت کیا ہے۔ ڈوگرے سردار نے اس کے بوڑھے باپ، چھوٹے بھائی اور بیمار والدہ کو بھی بہت مارا پیٹا ہے۔ پتہ نہیں وہ تینوں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ میں نے نونہال سنگھ سے پوچھا، اس ظلم کی وجہ کیا بتاتی ہے؟ نونہال نے کہا، بتاتی ہے کہ ڈوگرے سردار نے اس پر بے حیائی کا الزام لگایا ہے، حالانکہ قصور سردار کے بیٹے مریک کا ہے۔ وہ اسے اور اس کے والدین کو بہت تنگ کرتا تھا، بجائے اس کے کہ دولت سنگھ اپنے بیٹے کو سمجھاتا بجھاتا۔ اس نے شاکر علی کے گھرانے پر قیامت توڑ دی۔
اور راحت کو راتوں رات دربار سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں 2-3 دفعہ پہلے بھی کشمیر جا چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا ریاست کے طول و عرض میں غریب مسکین مسلمان پر ڈوگروں اور ٹھاکروں کے ہاتھوں کیا بیتتی ہے۔ وہ ان کے لیے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان دنوں ایک مسلمان کی جان کی قیمت 2 روپے تھی۔ قاتل حکومت کو 18 روپے جرمانہ ادا کرتا تھا، جن میں سے 2 روپے مرنے والے کے وارثوں کو دیے جاتے تھے۔ ان حالات میں ایک بے سہارا مسلمان لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بہت حد تک سچ ہے۔ نونہال سنگھ کے ذریعے میں نے لڑکی سے کئی سوالات پوچھے۔ اس تمام پوچھ گچھ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دربار سنگھ کے خلاف ایک مضبوط کیس بنتا ہے اور اسے زیر دفعہ 365 حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت دربار سنگھ کو حراست میں لینے کی میں نے کوئی خاص ضرورت نہیں سمجھی۔ ابھی 5-6 دن تک دربارے کو میری طرف سے کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دوران میں آسانی سے اس معاملے کی تفتیش کر سکتا تھا۔ اگر 5-6 دن سے زیادہ ٹائم لگتا تو بھی کسی طرح دربارے کو چکر دیا جا سکتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ یہیں سے کشمیر روانہ ہو جاؤں تاکہ لڑکی کے بیان کی چھان بین ہو سکے۔ کشمیر فلک بوس چوٹیوں، سرسبز مرغزاروں، ٹھنڈے چشموں اور گنگناتے جھرنوں کی سرزمین میرے سامنے تھی۔ ہماری بس جو مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، بل کھاتے پہاڑی راستے پر چنگھاڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے چاروں طرف چنار، دیودار اور چیڑ کے درخت تھے۔ ان درختوں کے درمیان ڈوگرے، سکھ اور مسلمان مرد و زن روزمرہ کے کاموں میں مصروف نظر آتے تھے۔ علاقے کے باقی باشندوں میں سے مسلمانوں کو پہچاننا بہت ہی آسان تھا۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑے، مدکوک چہرے اور ڈری ڈری حرکات دور ہی سے ان کی لاچاری کا بھانڈا پھوڑ دیتی تھی۔ ان کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک جگہ میں نے مسلمان مزدوروں کی ایک طویل قطار دیکھی جو گردنوں پر نمک کے بڑے بڑے ڈھیلے اٹھائے چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ اس قطار میں 70 سال کے بوڑھے سے لے کر 5 سال کے بچے تک شامل تھے۔ ایک ڈوگرا سپاہی ہاتھ میں کوڑا لیے بڑی شان سے ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دیکھنے کو تو وہاں بہت سے مناظر دیکھے، لیکن یہ منظر میری آنکھوں میں آج بھی تازہ ہے۔ ایک طویل اور جان گسل سفر کے بعد ہم رات کوئی 9 بجے گلمرگ پہنچ سکے۔ راحت جان کا گھر گلمرگ کی آبادی سے چند فرلانگ دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا۔ رات کی تاریکی میں ہم پا پیادہ ہی اس گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ سخت سرد ہوا لباس اور کھال میں سے گزر کر ہڈیوں کو چھو رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ سرما میں یہاں کیا حال ہوتا ہوگا۔ بستی کی گلیوں میں آوارہ کتے بھونک رہے تھے۔ راحت جان نے ایک خستہ حال گھر کے بوسیدہ دروازے پر دستک دی اور سہم کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ دروازے کے درزوں میں لالٹین کی روشنی چمکی اور کسی نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر ڈری ہوئی آنکھوں سے باہر جھانکا۔ اس نے کچھ پوچھا۔ میرے مترجم نونہال سنگھ نے آگے بڑھ کر اس سے بات کی۔ باہر جھانکنے والا شخص جو کہ ایک 60-70 سالہ شخص تھا، بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی نگاہیں برقعے میں لپٹی ہوئی راحت جان پر لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہم تینوں کو دروازے پر ہی چھوڑ کر واپس ہو جائے گا اور دروازہ اندر سے بند کر لے گا، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ بوڑھے کی آنکھوں میں محبت نے جوش مارا اور اس نے لپک کر راحت جان کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بابا کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی راحت جان کا باپ شاکر علی ہے۔ وہ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں راحت جان کو اندر لے گیا۔ جب راحت جان نے مڑ کر ہم دونوں کو دیکھا اور باپ سے کچھ کہا، تب اسے معلوم ہوا کہ ہم دونوں کو بھی اندر آنا ہے۔ بوڑھے نے ڈری ہوئی نظروں سے ہمارے چہروں کا جائزہ لیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ گھر میں گھستے ہی ہم انسان سے خونخوار جانور بن جائیں گے اور ہر جاندار کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ راحت جان نے اپنے باپ کے کان میں کچھ اور پھسر پھسر کی تو وہ ہمیں اندر لانے پر رضامند ہو گیا۔ گھر کے باقی مکین بھی جاگ گئے تھے۔ ان میں لمبے چوغے والی ایک بیمار سی عورت تھی، ایک 7-8 سالہ بچہ تھا، ایک گھونگھٹ والی عورت تھی جس کی بغل میں ری ری روتی ہوئی 1.5-2 سالہ بچی تھی۔ خستہ حال مکان میں کچے فرش پر پھٹے پرانے لحاف بکھرے پڑے تھے۔ ایک کانگڑی میں آگ جل رہی تھی اور مٹی کا دیا تاریکی کو بھگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وقتی طور پر تو راحت کے والدین کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت کی چمک نظر آئی، مگر پھر اس محبت کی جگہ خوف آمیز بیگانگی نے لے لی۔ وہ ناراض لہجوں میں اس سے کسر پسر کرنے لگے۔
راحت جان خوف سے پیلی ہو رہی تھی۔ میں نے نونہال سے کہا کہ وہ اس بوڑھے بوڑھی کو ٹوکے۔ اس نے آگے بڑھ کر راحت کے والدین سے بات چیت شروع کر دی۔ ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ شاکر علی اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کے بیان کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو بات بتائی وہ بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی 6 ماہ پہلے انہوں نے راحت جان کی شادی قصبے کے ایک نوجوان مقبول سے کر دی تھی۔ مقبول اسے لے کر یہاں سے چلا گیا تھا۔ لگتا ہے اپنے خاوند سے اس کی کچھ ان بن ہو گئی ہے۔ مقبول کی بات پر راحت جان نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے نونہال کے ذریعے راحت سے مقبول کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اب تک مقبول کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ مقبول سے اس کا جھوٹ موٹ کا نکاح ضرور پڑھایا گیا تھا، مگر اس کا اصل مالک دربار سنگھ تھا اور وہ پہلے دن سے اب تک اس کے پاس ہی رہی ہے۔